نحمده نصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے ساتھ ایک جہاد کے سفر سے واپس آتے ہوئے جنگل میں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت ایک چرواہا اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ آواز سننے کے بعد فرماتے ہیں انت علی الفطرہ، تو فطرت سلیم پر ہے۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ جملہ سنتے ہی فرماتے ہیں نجوت من النار، تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے کر اے بکریوں کے چرواہے سن لے، اپنے آپ کو تو نے جہنم سے آزاد کروا لیا ہے۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کا اقرار انسان کو جہنم سے نکال کر جہنم سے محفوظ کر کے ہمیشہ کی جنتوں کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ لیکن آئیے اس لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہ آپ سے اور مجھ سے طلب کیا کرتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا قرآن حکیم اس شہادت کی گواہی کو دوسرے مقام پہ بیان کرتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو یہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہے، اس کے فوائد کو سمیٹنا چاہے، سب سے پہلے اس کا تقاضا یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ۔ اس دنیا میں جتنے طاغوت ہیں، اللہ عز و جل کے علاوہ جس جس کی پوجا ہو رہی ہے، ان سب کا انکار کرنا لا الہ الا اللہ کہنے والے پر واجب ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان پھر لے کر آئے جب وہ طاغوت کا انکار کر دے۔ طاغوت کیا ہے؟ جو اللہ عز و جل کے مقابلے پر اپنی عبادت کروانے پر راضی ہو یا راضی نہ ہو، لوگ اس کو اٹھا کر اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیں، اللہ کے برابر بنا دیں۔ جیسے فرعون اپنی عبادت کروایا کرتا تھا، طاغوت ہے، اور کچھ قوم نوح کے لوگوں نے، قوم نوح کے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے باسیوں نے اپنے اولیاء اللہ کو ود سوا یعوس یعوق نصر کو اللہ کے مقابل اپنا پنجتن پاک سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر الہ بنا لیا۔ اب یہ اولیاء اللہ تو پاک ہیں، یہ اولیاء اللہ تو ان سے بری ہیں، لیکن چونکہ ان کی عبادت اللہ کے برابر ہی کی جاتی تھی، اللہ کو بھی پکارا جاتا، ود اور سوا کو بھی پکارا جاتا، اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی ہوتی تو ود اور سوا کے نام کی نظر و نیاز بھی ہوتی، تو ہر وہ ہستی، ہر وہ ذات، ہر وہ قانون جو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو شریک کرے، خود یا لوگ اس کو اللہ کا شریک بنا دیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے پہلے اس کا انکار کیجئے، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے سب کا انکار، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر ایک اللہ پر ایمان۔ اور اگر پچھلے طواغیت کا انکار نہیں، صرف لا الہ الا اللہ ہے، جیسے عام مشہور لوگ کہہ دیتے ہیں ایک حدیث کو سامنے رکھ کر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتوں میں داخل ہو گیا۔ نہیں، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، بلکہ اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کے مطابق تقاضے، اس پر عمل کیا جائے گا تو یہ لا الہ الا اللہ فائدہ مند ہے۔ اور اگر زبان سے کہتے رہیں لا الہ الا اللہ اور اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے سجدے بھی ہو، اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے نظر و نیاز بھی ہو، رکوع اور طواف بھی ہو، قیام اور عبادت بھی ہو، نظر بھی ہو، محبت بھی ہو، توکل بھی ہو، بھروسہ بھی ہو، اللہ کے نظام کو بھی اپنے اوپر لاگو کیا جائے اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو بھی وہی اتھارٹی دی جائے جو اللہ کے نظام کی ہے، تو پھر اس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا۔ یہ لا الہ الا اللہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے اپنی عبادت کے اندر، قرآن اس کو بیان کرتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، غوث اعظم ایک ہے، بری کرنے والا ایک ہے، داتا ایک ہے، گنج بخش ایک ہے۔ یہ تمام نام، یہ تمام صفتیں، یہ تمام ہستی صرف ایک ذات کے اندر پیک ہے، یہ تمام چیزیں۔ اور وہ کون ہے؟ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک، تمہارا اللہ ایک، تمہارا حاجت روا ایک، تمہارا غریب نواز ایک، تمہارا مشکلیں ٹالنے والا ایک۔ اس کے علاوہ اگر ایک کے علاوہ دوسرے کو بھی شامل کر رکھا ہے تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھا۔ الہکم الہ واحد، اللہ تو ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس اللہ کے علاوہ، اس الہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اور ایسا نہیں جس کے قانون کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے، جس کے نظام کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ جو اللہ کے قوانین پر عمل کر کے اللہ کی عبادت کریں، اسی طرح لوگوں کے وضعی قوانین، لوگوں کے گھڑے ہوئے قوانین، پارلیمنٹ کے منظور کیے ہوئے قوانین جو اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہوں، اس پر بھی ویسے ہی عمل کیا جائے تو پھر ہم نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا۔ الہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، معبود برحق ایک ہے، اور وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ محبتیں کرنے والا ہے، وہ اپنی مہربانییں اپنے بندوں میں نچھاور کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے، اللہ نے محبت کو پیدا کیا، اس محبت کو جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے ایک حصہ دنیا پہ اتارا اور 99 حصے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ ماں اپنے بچے پر اتنی مہربان نہیں ہو سکتی جتنی اللہ عز و جل اپنے بندوں پر محبت کرتا ہے۔ لیکن وہ ہے کیسا، وہ ہے کتنے؟ وہ ایک اللہ ہے۔ یہی اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ آئیے ایک مومن کا عقیدہ قرآن سے سنیے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور مجھے کیا ہے میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے اولیاء کو پیدا کیا، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ نے جنات کو پیدا کیا، اللہ نے آسمان کو کھڑا کیا، اللہ نے زمین کو بچھایا، اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا۔ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ تنہا ہے۔ اپنی اس تمام تخلیق کے اندر کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹ کر بھی تو اسی اللہ کے پاس جانا ہے، مرنے کے بعد پھر اسی اللہ نے کھڑا کرنا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا بنا لوں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھ لوں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والا سمجھ لوں۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر اللہ مجھ پہ کوئی مصیبت ڈال دے، اللہ میرے بچے کو بیمار کر دے، اللہ مجھے مقدمے میں پھنسا دے، اللہ میری کشتی کو ڈبونا چاہے، اللہ مجھ پہ موت کو لاگو کرنا چاہے، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی پریشانی دینا چاہے، لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ، تو جن کو لوگوں نے پکڑ رکھا ہے، قرآن کی واضح آیات ہیں، قرآن کے دو ٹوک فیصلے ہیں، لَا تُغْنِ عَنِّي شفاعتهم شیئا، جن کو لوگوں نے پکڑ رکھا ہے، جن کو لوگوں نے مشکل کشا بنا رکھا ہے، جن کو لوگوں نے حاجت روا بنا رکھا ہے، ان کی سفارش، ان کی شفاعت میرے کسی فائدے کی نہیں۔ یہ مومن کا عقیدہ ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ، أَأَتَّخِذُ میں پکڑ لوں، من دونہی اس اللہ کے علاوہ، آلیہا کوئی معبود، کوئی پوجے جانے والا، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر اللہ مجھے مصیبت میں گرفتار کرنا چاہے، لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، ان کی سفارش میرے کام نہیں آئے گی، نہ یہ مجھے اس مصیبت میں سے نکال سکیں گے، نہ یہ مجھے بچا سکیں گے۔ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھوں، کسی کو حاجت روا سمجھوں، کسی کے قانون کو اپنے اوپر لاگو کروں، اللہ کے قانون سے ٹکرانے والا انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہو، تو پھر میری حالت کیا ہوگی؟ انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں کھلی ہوئی گمراہی کے اندر گر جاؤں گا۔
یہ اہل ایمان کا عقیدہ جس کو قرآن پیش کرتا ہے۔ اب قرآن حکیم کے ایک اور مقام کو سنیے، قل انی امرت ان اعبد اللہ۔ اللہ عز و جل اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اے نبی اعلان کر دیجئے، انی امرت، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، ان اعبد اللہ، میں عبادت صرف اللہ کی کروں، مخلصا لہ الدین، خالص ایک اللہ کے لیے عبادت، خالص ایک اللہ کی کروں، رکوع، سجدہ، نیاز، نظر، خوف، تمنا، امیدیں، توکل، بھروسے، خالص ایک اللہ کے لیے، ساروں سے کنارہ کشی کر کے، ساروں کو جھٹلا کے، ساروں کو چھوڑ کے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ اللہ کا حکم ہے اپنے نبی کو میں خالص اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لوں، اپنی تمام عبادات کو خالص کر لوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، نبی اس توحید پر سب سے پہلے تو ایمان لے کر آ، لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو سمجھا، لوگوں کو بتا، لیکن اگر لوگ تسلیم نہ کرے تو ان کو بتا دو، تم مانو یا نہ مانو، میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہوں، میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے مفہوم پر ایمان لاتا ہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی، یہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اپنے نبی سے کیا کہلوا رہا ہے، سنیے، توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ قل انی اخاف، اے نبی کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے اللہ کی معصیت کی، اگر اللہ کی نافرمانی کی، اگر اللہ کی بغاوت کی، ڈرتا کس چیز سے ہوں؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے شدید عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اگر نبی بھی اللہ کی بغاوت کرے، اگر نبی بھی اللہ کے حکم کو ٹھکرائے، تو نبی کہہ رہے ہیں میں ڈرتا ہوں شدید دن کے عذاب سے، بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جب نبی اپنے اللہ سے یہ ڈر رکھتے ہیں، پھر ان کی توحید کیسے خالص ہو سکتی ہے جو اپنی زبانوں سے یہ ترانے گاتے ہیں، میں تو کیا جہنم میں میرا سایہ نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا، فلاں بابا جی چھڑا لیں گے، فلاں بزرگ چھڑا لیں گے، ان بزرگوں کی وہاں بڑی پہنچ ہے، ان کے خیمے جہنم کے کنارے پہ لگے ہوں گے، یہ اپنے سلسلے کے مریدوں کو جہنمیوں میں سے نکال نکال کے جنت میں داخل کرتے رہیں گے۔ اور اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، اے نبی اعلان کر دیجئے، قل انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں ڈرتا ہوں عذاب یوم شدید، خالص بڑا ڈر لگتا ہے بڑے دن کے عذاب سے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے میں خالص اللہ کی عبادت کروں، اپنے دین کو خالص اللہ کی طرف جھکا دوں، اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤں، عبادت میں مخلص، نماز میں مخلص، روزے میں مخلص، عمل میں مخلص۔ جب بھی میرے سامنے عبادت کا مسئلہ آئے، میں ایک اللہ کے علاوہ اپنی عبادت کے کروڑویں حصے میں بھی کسی غیر اللہ کو شریک نہ کروں۔ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اگر اس معنی اور مفہوم کو چھوڑ کر صرف لا الہ الا اللہ کی تسبیح پھیرتے رہیں، مطلب نہ پتا ہو، یہی وجہ ہے کفار مکہ نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور جملہ کیا کہا تھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تو نے سب کی چھٹی کروا دی ہے، تو نے سب کے معاملے ختم کر دیے ہیں، تو نے سب کو بے اختیار کر دیا ہے، تو نے سب سے تمام صفتیں چھین لی ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تو نے ساروں کو فیل کر دیا ہے، ہم نے تو اس کے ذمے یہ کام لگایا تھا، اس کے ذمے یہ کام تھا، تو کہتا ہے یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے ایک اللہ سچے الہ کے، جو کچھ کرتا ہے خالص اللہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کفار مکہ نہیں مانتے تھے۔ قوم فرعون کے اندر ایک اہل ایمان جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، آئیے سنیے وہ اپنی قوم سے کیسے مخاطب ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَيَا قَوْمِ مَا لِي يَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، سبحان اللہ، اے میری قوم، مَا لِي يَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، جہنم سے بچانے کی طرف بلاتا ہوں۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تو مجھے یا علی مدد
یا رسول اللہ مدد، یا پیر جیلانی مدد، یا بہاول حق مدد، یا فلاں اور فلاں مدد کے نعرے سنا کر تدعوننی الی النار، تو مجھ سے شرک کی دعوت دیتا ہے، اور شرک کی دعوت تو جہنم کی طرف لے جایا کرتی ہے۔ نجات کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی دعوت، نجات کی دعوت، جہنم کی آگ سے نجات، دنیا کے غموں سے نجات، دنیا کے دکھوں سے نجات صرف ایک دعوت کے اندر مرکوز ہے، اور وہ دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے اہل مکہ تمہیں کیا ہو گیا، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے تجھے جہنم سے باہر کھینچتا ہوں، تم اپنے دامن کو چھڑا کر پھر جہنم میں گرتے ہو۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار، لا الہ الا اللہ کا سچا مفہوم کو سمجھ کے ڈٹ جانا، یہ جہنم سے نکلنا ہے، اور اسی شرکیہ عقیدے پر پکا رہنا وہ حقیقت میں جہنم کو قبول کرنا ہے۔ اے میری قوم، میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں ہدایت کی دعوت دیتا ہوں۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تم مجھے دعوت دیتے ہو میں اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھوں، میں اللہ کا انکار کروں۔ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شریک کروں، لا الہ الا اللہ بھی کہوں، اور اپنے ہاتھ کے اندر فیروزہ پتھر پہن کر یہ سمجھوں کہ اس پتھر کے پہننے سے فلاں بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو میں نماز مسجد میں ادا کروں، اور نماز کی ادائیگی کے بعد بابا جی کے دربار پہ جا کر چادر کا چڑھاوا بھی چڑھا دوں۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو نماز کے اندر میں اللہ اکبر کہوں، اللہ کو سب سے بڑا اپنا حامی اور ناصر مانوں، اور سلام پھیرنے کے بعد یا علی مدد کہہ کر میں اللہ کے ساتھ شرک کر دوں۔ تدعوننی، تم مجھے پکارتے ہو کفر کی طرف، شرک کی طرف، ما لیس لی بہ علم، وہ شرک جس کا اللہ نے مجھے علم نہیں دیا۔ جائیے اللہ کی قسم ان اہل شرک سے مخاطب ہو جائیں، قرآن کو اٹھا کر پورے قرآن کو پڑھ لیں۔ اللہ مالک تمام قرآن کے اندر ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہتا کہ اللہ کو چھوڑ کر فلاں کو پکار لو، اللہ کو چھوڑ کر فلاں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر یہ بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے اختیارات بھی بڑے بلند ہیں، یہ بھی جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، لکھے لیکھ مٹا دیتے ہیں، ان کے اختیار بڑے بلند ہیں، ان سے بھی کچھ مانگ لو۔ مالک جہاں بھی کہتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے عیسیٰ کو، اس کی ماں مریم کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں تو مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ قرآن جب بھی اللہ کا تعارف کرواتا ہے اس کی وحدانیت سے کرواتا ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ سے پوچھ سکے تو نے یہ کیوں کیا ہے، اور اللہ جس کو چاہے کھڑا کر کے پوچھ لے تو نے یہ کیوں کیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، تم مجھے بلاتے ہو آؤ بابا جی کے عرس پہ جا کے وہاں سے نمک چاٹ لیں بیماریاں دور ہو جائیں گی، تیل کان میں ڈال لیں بیماریاں دور ہو جائیں گی، منتیں مان لیں بیماریاں دور ہو جائیں گی، بابا کی جالی میں تالا پھنسائیں بیماریاں دور ہو جائیں گی، اس کے درخت سے سبز چادر باندھائیں، سبز کپڑا باندھائیں، مصیبتیں بابا ٹال دے گا۔ یہ تمہاری دعوت ہے، اور میری دعوت میں تمہیں کس طرح پکارتا ہوں، میں تمہیں پکارتا ہوں الی العزیز الغفار، اس غالب کی طرف جو معاف کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہے، غالب ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ میں تمہیں اس کی طرف پکارتا ہوں، اور اس کی طرف پکارنا وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ لا جرم ان ما تدعوننی الی لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اور تم مجھے جس کی طرف پکارتے ہو وہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن، گھر جا کے ان آیات کو پڑھیے۔ لا جرم ان ما تدعوننی الی لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ، تم مجھے اللہ کے ساتھ ساتھ جن کو پکارنے کا دعوت دیتے ہو، پکارتے ہو، ان کے لیے پکار نہ دنیا کے اندر ہے نہ آخرت کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے اندر جب حضرت علی کو بلایا جھنڈا دینے کے لیے، آنکھیں ان کی خراب، تو حضرت علی نے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگایا کہ اے اللہ کے نبی میری تو آنکھیں خراب ہیں،
یا رسول اللہ مدد نہیں کہا، لیس لہ دعوت فی الدنیا، نہ دنیا میں ان کو پکارا جائے گا، ان کی زندگی میں غیر موجودگی میں بغیر اسباب کے ان سے مدد نہیں مانگی جائے گی، ولا فی الآخرہ، اور نہ آخرت کے اندر مانگی جائے گی، ان کے لیے کوئی دعوت نہیں۔ لہو دعوت الحق، سچا نعرہ، سچی دعوت تو صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے اجی حشر کے میدان میں ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، کوئی نبی نہیں سنے گا، اور آخر محمد رسول اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ سنیں گے۔ لیکن یہاں بھی حدیث منظر نقشی کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حضور پیشی دیں گے۔ کس حال کے اندر؟ اس کا منظر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے سامنے پہنچیں گے، اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے، جھکیں گے اللہ کے سامنے، طویل سجدہ کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اتنا لمبا سجدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ابھی تک وہ دعائیں نہیں یاد، اس وقت اللہ مجھے وہ دعائیں سکھائے گا، میں طویل سجدہ کر کے اللہ سے وہ دعائیں کروں گا، اس کے نتیجے میں لمبے سجدے کے بعد اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ ہے جس کے لیے سچی دعوت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے علاوہ جس کو پکارا جاتا ہے، اور جو پکارتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہیں جانتا، وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہیں جانتا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم، فمن یکفر بالطاغوت، ہر طاغوت کا انکار، ہر طاغوت کا رد، ہر غیر اللہ کا اپنے آپ کو اس کے دامن سے الگ کرنا، ویؤمن باللہ، پھر اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان بعد میں، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والی درگاہوں کا انکار پہلے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، پہلا کام، پہلی ڈیوٹی، حضرت علی کو بلایا، کہا علی جاؤ، اب اللہ نے طاقت دے دی ہے، اب قوت ہے، اب ہماری حکومت ہے، جاؤ ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، اونچی قبر کو زمین سے ملا ڈالو، اور ہر مورتی اور بت کو دفن کر دو، توڑ دو۔ جیسے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اس پاک سرزمین پر ماضی قریب کے اندر حکومت دی، جو ہی اہل توحید غالب آئے، اسی عرب کے اندر جتنے دربار تھے سب کو توڑ ڈالا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا۔ وہ لا الہ الا اللہ بودا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جھوٹا ہے، جو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور ہر جویری کی قبر کے اوپر داتا کمپلیکس بھی بناتا ہے، بلڈنگیں بھی بناتا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے ہر کسی پر لا کی تلوار چلا کے اس کی نفی کر دو، اس کا رد کر دو، اور جب اللہ طاقت دے اس دھرتی کو شرک سے پاک کر کے اس پہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی توحید کے جھنڈے کو غالب کر دو، یہی لا الہ الا اللہ کا مقصود ہے۔ اور جن کو اہل شرک اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، آئیے ذرا قرآن سے سنیں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا اختیار کیا ہے۔ کہنے والے تھے بڑے کچھ کہتے ہیں نا۔ ایک مرید دفن ہوا قبر میں، منکر نکیر پہنچے، اس نے کہا من ربک، بابا جی نے وہاں ہاتھ پکڑ لیا، کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے یہ کیوں کہا تھا جب اللہ نے کہا تھا میں آدم کو پیدا کرنے لگا ہوں کہ یہ انسان تو زمین میں فساد کریں گے؟ فرشتے حیران کہ میں پوچھنا کچھ اور آیا تھا، آگے سوال کچھ اور پڑ گئے۔ کہا اچھا آپ چھوڑیے بابا جی، سبز چولے والے بزرگ آپ چھوڑیے، ہم اللہ سے پوچھ کر آتے ہیں۔ کہا چھوڑ دوں گا تو تم واپس کیسے آؤ گے؟ ایک کو چھوڑتا ہوں ایک کو قابو رکھتا ہوں، جا تو پوچھ کے آ۔ وہ واپس اللہ کے پاس پہنچ گیا، اللہ وہاں تو سبز چولے والے غوث اعظم صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے پکڑ لیا، یہ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ نے واپس بھیجا اور سفارش کی کہ میرے فرشتوں کو چھوڑ دے۔ جواب میں اس بابے نے کہا
11ویں والے بابے نے کہا کہ ایک شرط پہ ان فرشتوں کو چھوڑتا ہوں، تو میرے سارے سلسلہ قادریہ کے مریدوں کو جہنم سے نجات دے دے، میں تیرے فرشتوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ اللہ کی غیرت، یہ اللہ کی قدر، یہ اللہ کی حیثیت۔ محمد الرسول اللہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھ کر کہتے ہیں جب تک اللہ اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کہا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی، آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دونوں میں ڈالا، اپنے سر پہ رکھا، کہا جب تک اللہ مجھے بھی اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہاں یہ بابا باقاعدہ اللہ سے مقابلہ، اپنے فرشتے چھڑوانے ہیں تو میرے مریدوں کو چھوڑ۔ اللہ نے کہا جا تیرے مرید چھوڑ دیے، اس نے کہا جا میں نے تیرے فرشتے چھوڑ دیے۔ نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون۔ آئیے قرآن سنیں، سورۃ بنی اسرائیل ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ بالکل کھلی ہوئی آیت، لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھا دینے والی۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، تم نے جس کو اللہ کے علاوہ اپنا مشکل کشا سمجھ لیا، تم نے اللہ کے علاوہ جس کو حاجت روا سمجھ لیا، تم نے اللہ کے علاوہ جس کو غوث اعظم سمجھ لیا، بڑی سرکار سمجھ لیا، غریب نواز سمجھ لیا، بندہ نواز سمجھ لیا، کشتی ڈوبی ہوئی کو 12 سال بعد پار لگانے والا سمجھ لیا، قرآن ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ تم پہ اللہ کوئی مصیبت ڈال دے، نہ اس مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، نہ تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ کر سکتے ہیں، نہ مستقل مصیبتوں کو دور کرنے کے قابل، اور نہ 5 منٹوں کے لیے مصیبت کو دور کرنے کے قابل۔ کہہ لو جس کو کہنا ہے مشکل کشا، کہہ لو جس کو کہنا ہے حاجت روا، ان کی اصل حیثیت کیا ہے؟ وہ سارے اللہ کے منگتے ہیں، وہ سارے اللہ کے فقیر ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مشکل کو نہ تو ٹال سکتے ہیں، نہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے رخی موڑ سکتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں سیلاب کا آوازہ بلند ہوا، عبدالحکیم شہر میں سیلاب آنے والا ہے، سیلاب۔ واللہ اپنے امکانوں سے سنا، عبدالحکیم کا بہت بڑا دربار، بابا بڑا مشہور، اس کی بڑی مشہور کرامت، دلی کے اندر مسلمانوں نے مسجد بنائی، اس کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی، مسجد ساری بن گئی، دیوار ٹیڑھی، بڑے پریشان۔ کسی نے کہا وہ راوی کے پل پر بابا بیٹھتا ہے عبدالحکیم، اس کے پاس جاؤ، تمہارے مسئلے کو وہ حل کر سکتا ہے۔ بابا ذات کا دھوبی تھا، کپڑے دھویا کرتا تھا، اپنی تہمت بیٹھا دھو رہا، دلی سے چلے راوی کے کنارے کنارے لوگ، بابا جی کے پاس پہنچے، ابھی زبان سے کچھ کہا نہیں، بابے نے اپنی دھوتی مروڑی زور سے اور جھٹکی، کہا جاؤ تمہاری مسجد کی دیوار سیدھی ہو گئی ہے۔ بغیر پوچھے دسے دل کے رازوں کو بابا نے پہچان لیا، لیکن غضب غیظ میں آ کے بابا جی نے چادر جو زور سے یوں کی تھی تو درمیان میں سے پھٹ گئی تھی وہ چادر، غصہ اتنا، جلال اتنا تھا۔ واپس جب آ کر اپنی مسجد کو دیکھا تو مسجد کی دیوار تو سیدھی ہو گئی تھی، لیکن جتنی دھوتی پھٹی تھی نا اتنی دراڑ دیوار میں بھی تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، سیلاب کا آوازہ پڑا، دربار کے گدی نشین نے منبر پہ، سپیکر پہ آواز لگائے، لوگوں ابھی بھی وقت ہے، اپنے بابا جی کو راضی کر لو، یہ مرشد تمہارے سیلاب کو ٹال دے گا۔ ادھر سیلاب آ رہا ہے، مسجدیں ویران ہے، لوگ بابے کے دربار پہ چادریں چڑھانے اور منتیں دینے اور نذرانے کے لیے پہنچے ہوئے کہ اس سیلاب کو ہم سے دور کر دو، اور قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ تم پہ آئی ہوئی مصیبت کو دنیا میں کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے عرش والے اللہ کے۔ نہ ٹالے، تھوڑی دیر کے لیے اس کا رخ ہی موڑ دے، وَلَا تَحْوِيلًا، نہ یہ مستقل ٹال سکتے ہیں، نہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ اللہ کی شان، سیلاب نے آنا تھا، آ گیا، لیکن سیلاب آیا صرف اسی ایریے میں جس ایریے میں دربار تھا، آبادی ساری محفوظ رہی، دربار کے ایریا گیا۔ اب مشرک، اس نے کہا آپ نہیں سمجھتے، یہ بابا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، پانی سلام کرنے کے لیے آیا ہے، وہ سلام کے ساتھ ساتھ بابے کی صفائی بھی کر کے لے جائے گا۔
یہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں اور پھر ان کے عقیدے بھی یہ ہو کہ یہ مرنے کے بعد بھی کائنات میں تصرف کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، واللہ یہ لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا۔ لا الہ الا اللہ تو فائدہ اس کا دے گا جس نے اس کلمے کو ادا کیا، پھر اس پر اللہ کی ہیبت، اللہ کا رعب، اللہ کی محبت ایسے غالب آ گئی، وہ ساری کائنات سے کٹ جاتا ہے اور صرف اپنے ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ فرعون نے جب بچیوں کی آیا کو مار ڈالا، اپنی بیوی کی طرف داد شجاعت لینے کے لیے مڑا کہ دیکھا میں نے کیا حال کیا اس کا۔ اس نے جواب میں ایک ہی کہا تھا کہ تیرا اس دن کیا حال ہوگا جس دن تجھے اللہ کے دربار میں یہ اس مسئلے پر پوچھو گی۔ اس نے کہا تو بھی اس اللہ کو مانتی ہے؟ کہا ہاں۔ فرعون نے اس کو لٹا کر اس کے جسموں پہ میخیں گاڑ دی، اس کو میخ گاڑی جاتی، درد ہوتا، تکلیف ہوتی، یہ اللہ کی طرف منہ کر کے کہتی اللہ اس ظالم سے نجات دے دے اور میرا گھر اپنی جنتوں میں بنا دے۔ اتنی سچی توحید اللہ عز و جل نے جنت اور دنیا میں پڑے ہوئے سارے پردوں کو ہٹا کر اپنی اس بندیا کو دنیا میں جنت دکھا دی۔ یہ مسکرائی، فرعون کہتا انظروا الی هذه المجنونہ، اس پاگل کو دیکھو، میں اسے میخے گاڑ رہا ہوں اور یہ مسکرا رہی ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جب اس کلمہ توحید آپ کے دلوں میں اتر جائے تو پھر آپ کی زندگی کیسے بنے؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرکت، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے زندہ جلا دیا جائے، زبان سے کبھی یا علی مدد کا نعرہ نہ لگانا۔ لا تشرک باللہ، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ بے شک تجھے جلا دیا جائے، بے شک تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اور عجیب بات، جن کو یہ لوگ غیر اللہ کو، اللہ کے اولیاء کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یا اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں بیان کرتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی ہی چیز ہے۔ ان کی اپنی کیفیت، جن کو پکارا جائے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یا فلاں مدد، ان اولیاء اللہ کی اپنی حالت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے چندہ مانگتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں، اولیاء کے سردار ہیں نا حضرت عمر، کہتے ہیں آج میں نا ابو بکر سے جیت جاؤں گا، اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ اپنا مال گھر کا اکٹھا کیا، آدھا دو پارٹیشن کی، آدھا بیوی بچوں کو دے دیا، آدھا اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بڑے خوش کہ آج ابو بکر سے زیادہ ثواب مجھے ملے گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا لائے، کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں، اللہ کے لیے لے آیا ہوں، اللہ کے نام پر آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آدھا میں اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ آیا۔ دیکھا ابو بکر بھی سامان لے کر آ رہے۔ ابو بکر تو کیا لے کر آیا، کیا چھوڑ کر آیا؟ کہا سارے گھر کو سمیٹ لایا اور اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا۔ عمر کہنے لگے میں نے سمجھ لیا کچھ ہو جائے میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان اولیاء اللہ کی تو اپنی کیفیت یہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج روزہ کس نے رکھا؟ ابو بکر نے کہا میں نے رکھا۔ کہا آج صدقہ کس نے دیا؟ ابو بکر نے کہا میں نے دیا۔ کہا آج جنازہ کس نے پڑھا کسی مسلمان کا؟ کہا میں نے پڑھا۔ کہا قبرستان چل کر کوئی آج اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ ابو بکر نے کہا میں گیا۔ اسی لیے ابو بکر نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے نبی جنت کے 8 دروازے، ہر بندے نے جنت میں داخل تو ایک ہی دروازے سے ہونا ہے، لیکن کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کو جنت کے سارے دروازے پکارے؟ کہا مجھے امید ہے اللہ سے ابو بکر تو انہی لوگوں میں سے ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ یہ اولیاء اللہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کے لیے نیک عمل کیا کرتے تھے، یہ تو اللہ کی طرف نیک عملوں کے ذریعے واسطہ اور وسیلہ پکڑتے تھے کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، کس کو اللہ کی زیادہ رحمت ملے گی۔ بڑی مشہور بات ہے، محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دے کے ایک بات سمجھایا کرتے تھے۔ ایک بچہ چیز کھا رہا، چیز کہیں گاؤں میں بانٹنے والوں نے بانٹی،
بانٹتے نا شیرنی، وہ شیرنی کھا رہا ہو. دوسرا بچہ آیا اس کے پاس، کہنے لگا مینوں بھی دے. اس نے کہا میں لئی منگ تنگ تو لے کتے دی ٹنگ. میں لئی منگ تنگ کہ میں تو خود کسی بانٹنے والے سے مانگ کر لایا ہوں. بے وقوف تو مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اس سے کیوں نہیں مانگتا جو بانٹ رہا ہے؟ میں تو خود کسی سے مانگ تنگ کے لایا ہوں، کسی کی منتیں کر کے لایا ہوں. اگر تو نے لینی ہے تو اس سے لے جو اصل بانٹنے والا ہے. یہ اولیاء خود اللہ کے بھوکے ہیں، اللہ کے منگتے ہیں، اللہ کے پکاری ہیں. یہ تو خود اللہ سے سوال کرتے ہیں بجائے اللہ کو پکارنے کے. ان سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سامنے رکھیے. اور یہ تقاضے کب پورے ہوں گے؟ یوں تو انڈیا پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ پر ذکر کرنے والے بڑے پھرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. یہ بڑی ضربیں ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ادا نہیں ہوا. وہ کیسے ادا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے. اپنے باپ سے مخاطب ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. اے میرے باپ، اے میری قوم، اننی براء مما تعبدون، تم اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نذر و نیاز دیتے رہو، ان بزرگوں کو پوجتے رہو، میں تم سے بھی بری ہوں، تمہارے بزرگوں سے بھی بری ہوں. الا الذی فطرنی فانہ سیہدین. میں صرف ایک اللہ پر ایمان لایا ہوں، میں صرف ایک اللہ کی طرف جھکتا ہوں اور ہدایت کے راستے پر اللہ ہی چلایا کرتا ہوں. جب یہ کہا جائے بزرگوں کی جوتی ہمارے سر پہ، ہمارے سر کا تاج، لیکن ان کو مشکل کشا نہیں مانتے کیونکہ مشکل کشا اللہ ہے. بزرگ بڑے قابل احترام، اور ان بزرگوں کا قصور بھی نہیں، یہ تو ان پیچھے آنے والے مریدوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کو رب بنا دیا. علی نے کب کہا تھا میں مشکل کشا ہوں؟ حجویری بزرگ نے کب کہا تھا کہ میں داتا ہوں، مجھے داتا کہا کرو؟ یہ بات کے لوگوں نے ان کی شان اتنی بلند کی کہ وہ اللہ کی شان اپنے بابوں کے اندر دے بیٹھے، ان کا قصور نہیں. لیکن لا الہ الا اللہ کا تقاضا کب پورا ہوگا؟ جب یہ کہا جائے کہ یہ اسلام آباد والا بابا بری نہیں کر سکتا، بری کرنے والا اللہ ہے. مان سیرے والا ڈنڈے مار کر حکومت نہیں بانٹ سکتا، نواز شریف بھی جھوٹ بولتا ہے اور بے نظیر بھی، ان کے ڈنڈوں سے وزارت نہیں ملا کرتی، حکومتیں بانٹنے والا. جب یہ کہا جائے علی اللہ کے بندے، نبی اللہ کے بندے، اولیاء اللہ کے بندے، ان کا ادب و احترام تو کریں گے لیکن ان کو مشکل کشا کہہ سکتے، پھر لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ اس توحید کا صحیح فہم ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو کھول دے اپنی رحمت سے کہ ہمارے دلوں پر پڑا ہوا زنگ اتر جائے اور ہم ایک اللہ کی سچی توحید کو مان لیں اور اس کے ساتھ جتنا شرک کیا جاتا ہے ان سے برات کا اظہار کر دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی موذی جانور نظر آئے تو نماز توڑ کر اس کو مارو. نماز توڑ کر اسے مارو تو میرے علم میں نہیں ہے، بلکہ حدیث میں جو ہے وہ یہ ہے کہ دوران نماز اس کو مار دیا جائے. جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی کرتا ہے. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے اور آپ اندھیرا تھا، چونکہ سجدے میں جب گئے ہاتھ زمین پہ رکھا تو وہ ہاتھ کے نیچے بچھو تھا، اس بچھو نے ڈنگ مار لیا. آپ نے اسی حالت میں اس کو مار دیا اور فرمایا بچھو پر اللہ لعنت کرے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے، نہ غیر نمازی کو، نہ نبی کو چھوڑتا ہے، نہ غیر نبی کو. تو نماز کے دوران ہی اس کو مار دیا جائے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. اب اس حدیث سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب، اگر علم غیب ہوتا تو وہاں پر ہاتھ ہی کیوں رکھتے جہاں بچھو ہے؟ کوئی کہتے ہیں جی یہ بڑے بابی نے گستاخ نے، یہ نہیں مانتے نبی پاک نوری سن، انہاں تے مکھی بھی نہیں بیٹھتی سی. ٹھیک ہے نا؟ سنا یا نہیں سنا؟ آپ مکھی کی بات کرتے ہو، یہاں تو بچھو نے بھی کاٹ لیا ہے نبی کو. حقیقت یہ ہے اللہ کے نبی شان میں سب سے اعلیٰ تھے، نوریوں سے بھی اعلیٰ تھے، لیکن انسان تھے اور انسان کے ساتھ جتنے مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ خود رسول اللہ کے ساتھ درپیش تھے.
عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں دینا حلال ہے، یہ حرام ہے، جیسے سور حرام ہے ویسے یہ حرام ہے، کیونکہ مال کا تقسیم کرنا عبادت ہے. جب یہ اللہ نام کی ہوگی تو اللہ کی عبادت، اور جب یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور کر دی جائے گی تو پھر یہ اس کی عبادت کہلائے گی، اور غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک بن جاتا ہے.